اچھا یہ تو ساری بات جب ہم کرتے ہیں اس واقعے سے متعلق، اس کے خد و خال، ایک ایک جملہ، حضرت امام علی مقام کا خطبہ، ان کا ایک ایک عمل، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہے جس نے ہونا ہی ہونا تھا۔ اب ہم اپنی زندگی پہ آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی حق کا ساتھ امام حسین نے دیا، حق کا ساتھ دیگر صحابہ اکرام نے دیا، حق کا ساتھ اہل بیت اطہار نے قربانیاں دے کر دیا ہمیشہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی کئی مواقع پہ ہمیں یہ ساری اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں مفتی صاحب میں حق کا ساتھ کیسے دوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مصائب بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، میرے پاس وسائل بھی کم ہیں، اگر حق کا ساتھ دینے جاتا ہوں تو نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ٹی وی 1 سے، پے کرے صبر و رضا۔ وقفے پہ جانے سے پہلے مفتی غلام دستگیر صاحب کے سامنے میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ جب بھی ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں یا اس طرح کے اور واقعات جو تاریخ اسلام میں ہیں جس میں ہمارے اکابرین نے حق کا ساتھ دیا اور حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں اگر حق و باطل کا معرکہ ہو تو ہم حق کا ساتھ کیسے دیں جب کہ استطاعت بھی نہ ہو، جب کہ ہمارے بعد یا ہماری اس قربانی کے بعد پیچھے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، گھر بار کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو حق کا ساتھ دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ حضرت۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کا جواب دوں، ایک بات آپ کو عرض کروں۔ جی پوری دنیا کا قاعدہ یہ ہے، پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ پہلے امتحان ہوتا ہے، ایگزام پہلے ہوتا ہے، سند یا ڈگری بعد میں ملتی ہے۔ صحیح۔ اور امام علی مقام اور خانوادہ نبوت وہ گھرانہ ہے کہ رسول اللہ نے ڈگری پہلے عطا فرمائی ہے اور امتحان کربلا میں ہوا ہے، کیا بات ہے۔ تاکہ دنیا دیکھ لے۔ دیکھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ کی طرف رجوع لانے والوں میں کے امام ہیں، سید الشہداء ان کو کہا گیا۔ اور حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا میری امت کے نوجوان جو ہے نا ان کا سردار ہوگا جنت میں۔ واہ واہ واہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے واہ ہوں، واہ، حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں۔ جب سجدے میں آ جاتے ہیں دونوں شہزادے تو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ، اور واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع لائیں۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ وہ حق کا راستہ ہے۔ دیکھیں شریعت مطہرہ کے واضح فرمان ہیں کہ دو راستے کے جب ایسا ہو کہ جہاں جانے کا ڈر ہے، جیسا کہ کل یہ ذکر کیا گیا تھا اور یہ روایت بیان کی گئی تھی کہ یا تو ظلم کو ہاتھ سے روکو، غلط بات کو، یا زبان سے روکو، یہ دونوں نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر دل میں برا جان لو۔ اب امام علی مقام امام حسین دو راستے سامنے ہیں، شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے کہ یا تو چاہے آپ رخصت اختیار کر لیں یعنی خاموش ہو جائیں، کچھ بھی نہ بولیں، یا پھر عظیمت کا راستہ اختیار کریں۔ اب دیکھیں حضرت ہوتا یہ کہ یہ نواسے کس کے ہیں؟ چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیا کچھ ہو سکتا تھا، یعنی جن کے صرف پیٹھ پہ چڑھنے سے سجدہ محبوب کریم کا لمبا ہو جائے اور جبریل امین نازل ہو جائیں کہ محبوب سجدہ لمبا کر دیجئے، جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ قرآن پاک ان کی شان اور عظمت کو بیان کرے، جن کی والدہ روایت میں لکھا علماء نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ امام حسین جب بچپنے میں ہوتے تھے تو ایک بار ایسا ہوا کہ یہ رونے لگے، تو حضور علیہ السلام وہ سوق القمرین اس گلی کو کہا جاتا تھا حضرت، سوق القمرین، واہ واہ، اور وہ یہ باب جبریل کے سامنے گلی ہوا کرتی تھی۔ اب تو خیر وہاں پورا حرم شریف تعمیر ہو گیا، وہ گلی وہ نقوش مٹ گئے، لیکن اہل دل کے سینوں میں آج بھی نقوش زندہ ہیں۔ تو جب رسول اللہ اس گلی سے گزرا کرتے تھے اور رونے کی آواز آتی ہے حسنین کریمین کی تو حضور دروازہ کھول کے فرماتے ہیں اے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، اللہ اللہ، جن کی شان یہ ہے، واہ واہ، جن کی عظمت یہ ہے۔ تو اب ہمیں ان کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو ہم یہ کریں کہ رخصت کا راستہ اختیار کر لیں، یعنی تیسری والی بات۔ ٹھیک ہے، تیسری والی بات، نہیں تو پھر عظیمت کا راستہ اختیار کریں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ حاکم وقت کے سامنے بولا جائے گا نا، اور حضور نے فرمایا سب سے افضل اور اعلیٰ کلمہ وہ ہے کہ حاکم وقت کے سامنے حق بات کہی جائے، اور یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ دیکھیں جب فرعون نے دعویٰ الوہیت کیا نا، اپنا رب ہونا کہنا شروع کیا
تو اللہ رب العالمین یہ وہ زمانہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہیں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اللہ فرماتا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے آپ فرعون کی طرف تشریف لے جائیے، وہاں کلمہ حق بلند کیجیے۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا انہ طغیٰ، وہ سرکشی کر رہا ہے۔ اب امام علی مقام کا کربلا آنا، اور یہ اتفاقی نہیں تھا، کل بھی ذکر ہوا کہ یہ کربلا کا واقعہ ہونا ہی تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضور تشریف فرما تھا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے، تو پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، کیا غم آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا عطانی جبریل، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور یہ وہاں کی خاک لے کر آئے، فرمایا یہ کربلا کی خاک ہے اللہ، اور یہاں میری امت میرے شہزادے کو قتل کر دیں گے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، ہاں، اور جب ہاتھوں میں پیدا ہو کر آئے تو رسول اللہ ان کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر جب ایک جہاد کے موقع پر نہر فرات سے سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ صبرن، یا ابا عبداللہ بشت الفرات، اے ابا عبداللہ، اے حسین بیٹا تو صبر کر رہا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ کس کو پکار گئے ہیں؟ فرمایا یہ نہر فرات ہے، یہاں حضور کی امت میرے لفظ جگر کو شہید کر دے گی۔ اب ہم سب کے لیے اس کے اندر ایک درس یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جا کر کوئی روڈ پر دھرنے دیں اور ٹائر جلائیں تو یہی کلمہ حق اور یہی جہاد کہلائے گا، یہی کلمہ حق کہنا۔ ارے قبلہ آپ اپنے نفس کے خلاف بولیں، آپ حق بات کا ساتھ دیں۔ یہاں عالم یہ ہوتا ہے حضور والا کہ گھر کے اندر بھی، یعنی کربلا ہمیں خالی کربلا یہ نہیں ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے اور جان قربان کر دی، حق بات بولنا۔ اگر بہو آئی ہے گھر کے اندر اور اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ تم کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ اگر آپ نے کسی کو، آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے پاس میں نوکری کرتا ہوں اور وہ کسی کا حق مار رہا ہے، پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، پیسے دے نہیں رہا ہے، تو آپ کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا حق بات کر سکیں۔ اس طرح زندگی کے اندر غور کیا جائے تو قرآن نے تو ہمیں حکم یہ دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو ہماری طرف رجوع لے کر آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ذوالفقار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سند پہلے مل گئی امام حسین کو اور عمل بعد میں آیا، یعنی کہ امتحان بعد میں آیا، ریوارڈ پہلے مل گیا، کارکردگی بعد میں آئی ہے۔ تو عام طور پہ تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اب سند تو مل گئی ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی ہوں، سرکار کا نواسہ بھی ہوں، امت کے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہوں، اعلیٰ ترین خاندان میں سے ہوں، سب کچھ مل گیا ہے، یہ عمل نہ بھی کروں تو کوئی کہے گا تو نہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار آج سے نہیں ہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ ایک دفعہ مل گئی، زبان مصطفیٰ سے جاری ہو گیا، اللہ کی طرف سے انعامات مل گئے، سب کچھ سندوں کا پورا ٹوکرا مل گیا ہے، جی اب عمل اور کارکردگی کی باری ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ تو لوگ یہی ذہن بناتے ہیں کہ اب نہ بھی کریں تو چلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے یزید کی بیعت نہیں کی، بتائیے ناظرین کو کیوں نہیں کی، اور اگر کر لیتے تو کیا ہوتا، اور نہیں کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے۔ ہم نے حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے اس شعر پر غور نہیں کیا، امام نے سر دینا تو گوارا کیا لیکن اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ تو میرا ہاتھ مانگ رہا ہے رسول اللہ کی شریعت کے پرخچے اڑا کر، تو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنا شریک بنانا چاہ رہا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حسین تو نے حسین سے صرف ہاتھ مانگا تھا، حسین اتنا سخی ہے جا تجھے اپنا سر دیتا ہے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے، دوسری بات یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روضۃ الشہداء میں علامہ کاشفی رحمہ اللہ نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ دراصل امام حسین کی اور یزید کی جنگ اس دنیا کی نہیں ہے، امام حسین کی اور یزید کی جنگ عالم ارواح کی ہے۔
اچھا اصل ہوا یہ کہ عالم ارواح میں جب بھی یزید امام حسین کے سامنے آیا تو امام نے یزید سے اپنا رخ پھیر دیا اور امام نے یزید کو کی طرف کوئی نظر التفات نہیں کی. یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ دراصل یزید کو وہیں سے اس پر بدبختی غالب آ گئی تھی جہاں سے امام نے اس کی طرف سے رخ پھیر دیا تھا. اب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ امام نے اس کی طرف نظر التفات نہیں کی تو اس وجہ سے اس نے شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑانے کا بیڑا اٹھا لیا. اگر امام اس کی طرف نظر التفات کر دیتے تو ممکن تھا، بلکہ یقین کامل ہے ہمارا. میں صرف ایک جملہ بول کے یہاں پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ امام جس طرف نظر کر دے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. تو امام اگر اس کی طرف نظر التفات کر دیتے تو وہ بھی شریعت اسلامیہ کی طرف آ جاتا، لیکن امام نے التفات ہی نہیں کیا. اس وجہ سے یزید جو ہے وہ امام کے خلاف کھڑا رہا. کیا بات.